ماسٹر لائر بیریسٹر کہلا سکتا ہے، نائب پیغمبر نہیں۔ نائب پیغمبر وہ عالم کہ رائے کے گھر میں رہتا ہو، صحابت مٹی کے گھر میں رہتا ہو، سینے میں قرآن حدیث کا علم ہے اور بلا خوف لومۃ لائم وہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرتا ہے، قرآن حدیث کا پیغام سناتا ہے، وہ نائب پیغمبر ہے۔ مصطفیٰ مہان مصطفیٰ کا نائب بھی مہان کہلاتا ہے۔ اسی لیے عالم دین کا مقام بند کمرے میں رہ کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والے سے بڑا ہے، چونکہ مصطفیٰ کا کام تھا دوسروں کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، امر بالمعروف کرنا۔ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین گروہ ہو، لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو۔ تیرا کام ہپ ہپ کھانا نہیں ہے، کپڑے کا مقابلہ، کھانے کا مقابلہ، صاحب زمین کا مقابلہ، فارچونر کا مقابلہ، کرسٹا کا مقابلہ، اور صاحب ایکٹیگا کا مقابلہ، بلیٹ کا مقابلہ۔ جو تم نے کافروں سے سیکھا ہے وہ کافر کرتے ہیں کھانے کا مقابلہ۔ کافر کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ پہننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ دنیا میں موج مستی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، پر ہمارے پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ ایک دن کا موج کوئی موج ہے کیا؟ اصل موج ہے وہ جو خربوں سال کے لیے ہو۔ ایک دن کی مستی کوئی مستی ہے کیا؟ اصل مستی وہ ہو جو مستی کبھی چھوٹے نہیں، کبھی نہ حسن زائل ہو، نہ جوانی زائل ہو، نہ وہاں بدبو ہو، نہ وہاں صاحب پیشاب پاخانہ ہو، نہ پولو پراز ہو، ہر طرف سے نعمتیں ہی نعمت ہو، نعمت چھننے کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ اس طرح پرفیکٹ جگہ کہاں ہے دنیا میں؟ یہاں تو آج جوان ہے کل بوڑھا ہوگا، آج داڑھی کے بال سفید ہے کل بال اجلا ہوگا، اور پھر اجلا کو کالا بنانے کے لیے کالا خضاب لگانا پڑے گا۔ کالا خضاب لگا کے بال تو کالا ہو سکتا ہے لیکن رگ کہاں سے سیدھی ہوگی، یا پٹھے کی ہڈی کہاں سے سیدھی ہوگی؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا بابا کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟ لوگ جوانی چھپانے کے لیے، جوان بننے کے لیے کالا خضاب لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مجدد اعظم نے کہا تھا بوڑھے بیل کی سینگ میں تیل لگا دینے سے بیل جوان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم خضاب لگا لیں کالا بال کالا ہوگا، ہڈی کو کہاں لے جاؤ گے؟ گوشت کو کہاں سے لے جاؤ گے؟ رگ جو ٹیڑھی ہو چکی ہے 70 سال میں، اس رگ کو سیدھی کیسے کرو گے؟ تو بال رہے سفید لیکن اگر رگیں سیدھی ہے، بدن میں طاقت ہے، وہ 25 سال کے جوان پہ بھاری ہے۔ یہاں رگیں ٹیڑھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے اور بال کالا کر کے جوان بننا چاہتا ہے۔ جس طرح بوڑھا بیل سینگ میں تیل لگانے سے جوان نہیں ہوتا، اسی طرح بوڑھا خضاب لگانے سے وہ جوان نہیں ہوتا۔ تو خضاب لگانا کمال نہیں ہے بلکہ اپنی عمر کے تقاضے کو سمجھنا کمال ہے کہ اب میں 80 سال کے بڑھاپے میں جو چاہوں گا کہ 10 روٹی کھا لو ناشتے میں، 5 روٹی کھا لو دوپہر میں، رات میں کھانا کھا لو دبا کے اور آرام سے سارا دانا پچ جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے سارے بوڑھے روتے ہیں، بھوک نہیں لگ رہی ہے، پاخانہ نہیں ہو رہا ہے، قبض ہو رہا ہے۔ ایک بوڑھا 10 دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا، میں وہاں کھڑا تھا، وہ بوڑھا بول رہا بھوک نہیں لگ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دے دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جاؤ یہ دوائی لے جاؤ، کھانے سے پہلے کھا لینا۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات تو آپ نے سن لیا، دوائی تو آپ کھائیے، لیکن یہ بتائیے مجھ کو 25 سال کی عمر میں جو آپ کا چہرہ تھا، آپ کی باڈی تھی، آپ کے بدن کا چمڑا تھا، ابھی جو 75 سال میں کھوجیے گا اسی طرح کا اٹریکٹیو چمڑا چہرے پہ ہو جائے، اسی طرح کی جوانی آ جائے، اسی طرح کے سر کے بال ہو جائیں، ممکن ہے؟ کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب ممکن نہیں ہے تو جوان میں جو 10 روٹی دباتے تھے اور چاہتے ہیں بڑھاپے میں بھی ہم اسی طرح کھانا کھائیں، نہیں ہوگا۔ 2 ٹائم کھانا کھاؤ، صرف ایک ٹائم صبح کھاؤ 2 روٹی، ایک رات میں کھاؤ، دوپہر میں مت کھاؤ، پھر ایک دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں تو تم سوچتا ہے کہ 5 روٹی ناشتے میں بھی کھا لیں اور دوپہر میں بھی صاحب 2 پلیٹ چاول ٹھوس لیں اور پھر رات میں بھی 2 چاول ٹھوسیں، چونکہ پہلے تو غریبی تھی، کھانا نہیں ملتا تھا، سوکھی روٹی لوگوں کو ملتی تھی، اب تو پیسے کی فراوانی ہے، حرام کر کے، لوٹ کر کے، کھسوٹ کر کے، بے ایمانی کر کے، چوری کر کے، مال کا عیب چھپا کے بیچ کے لوگوں کے پاس تو پیسے ہو گئے ہیں، نماز روزہ قربان چھوڑ کر کے لوگ پیسہ کما کر کے مالدار ہو گئے ہیں۔ اب مالدار ہو گئے ہیں تو کیا کرنے کے لیے؟ بس صاحب طرح طرح کے کھانے کھائیں، کھانے کا مقابلہ، طرح طرح کے پہننے کا مقابلہ، زیور کا مقابلہ۔ بہن کی شادی ہے یہ زیور پہن کے جائیں گے، اگر دوسری کی شادی میں جائیں گے تو لوگ بولے گا غریب آدمی ہے، وہی جو وہاں پہن کے آئی تھی یہاں پہن کے آئی ہے۔ اب یہ کپڑا 5 شادی ہو 5 دن میں تو 5 الگ الگ کپڑا چاہیے، کیوں صاحب اگر یہی گرین کلر کا سوٹ پہن کے گئے وہاں ساری عورتیں بولیں گی کوئی اور دوسرا کپڑا اس کے پاس نہیں ہے، وہاں ارے نہیں پہن لو نیا کپڑا ہے، نہیں وہاں تو رشتہ دار آئیں گے بولیں گے وہ وہاں جو اس کی شادی میں پہنی تھی وہی پہن کے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ اب 10 شادی ہو 10 جوڑے چاہیے، عید میں الگ، ربیع الاول شریف میں ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے اور ہمارے لوگوں نے کہا عید میلاد النبی
सभी मनाओ, बहुत अच्छी बात है। दीन मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला, नमाज मिली मुस्तफ़ा के सदक़े में, तो खुशियां मनाओ। खुशियां मनाने का ये मतलब है कि डीजे बजाओ, नाचो कूदो गाओ और सिर्फ कर्जा लेके कपड़ा बनाओ, नहीं। जो ईदों की जो सबसे बड़ी ईद, ईदों की ईद, ये हमने बोला है कि ईद मिलादुन नबी या ईदों की ईद है, ये हम बोल रहे हैं। लेकिन मुस्तफ़ा जो बोले वो बात ज्यादा अहम है। मुस्तफ़ा ने ईद उल फित्र को बड़ी ईद कहा है। मुस्तफ़ा की निगाह में ईद उल फित्र ईद है, ईद उल ज़ुहा ईद है, और मोहब्बत की निगाह में ईद मिलादुन नबी ईदों की ईद है। इसलिए कि ईद उल फित्र कहां से मिलती, मुस्तफ़ा न आते। बकरीद कहां से मिलता, मुस्तफ़ा न आते। रमजान कहां से मिलता, मुस्तफ़ा न आते। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है।